یہ صورت روزانہ پڑھے۔ نبی سلیمان علیہ السلام کا وظیفہ۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، آج جمعۃ المبارک کی رات یہ وظیفہ انتہائی دل نشین انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر وظیفہ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ غیبی مدد، عزت و شہرت، رزق میں برکت، مال کی حفاظت اور اولاد کی نعمت جیسی رحمتوں سے مالا مال ہوں گے انشاءاللہ۔ نبی سلیمان علیہ السلام کا اصل وظیفہ اور تسبیح کون سا ہے؟ آج کی ویڈیو میں وہ تسبیح اور وظیفہ بیان کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا تمام تر بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ تسبیح توجہ کے ساتھ نوٹ کرے۔ انشاءاللہ زندگی بھر دعا دیں گے۔ اللہ تعالی رحیم و کریم ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا مالک، بے حساب رزق دینے والا، بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہی عزت دینے والا ہے، وہی دولت عطا کرنے والا ہے، وہی دلوں کے حال جاننے والا ہے، اور وہی ہر مشکل کو آسان بنانے والا ہے۔ جب بند اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بے حد کرم فرمانے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر، دعا اور عبادت کا بہترین طریقہ سکھایا۔ محترم ناظرین، بہن اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسی دعا اور ذکر کے بارے میں بات کریں گے جس کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سے کی جاتی ہے۔ یاد رہی کہ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک عظیم دعا مذکور ہے جس کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی بادشاہی مانگی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملی۔ اصل تاثیر الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین، اخلاص اور تقوی میں ہے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ ترجمہ، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی شخص اس دعا کو اللہ تعالیٰ کی رضا، مغفرت، رزق میں برکت، عزت، خیر اور آسانیوں کی نیت سے روزانہ محبت اور یقین کے ساتھ پڑھے اور ساتھ ہی اپنی نمازوں کی پابندی کرے، حلال روزی اختیار کرے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے خیر کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اس دعا کو فجر یا عشاء کے بعد 3، 7 یا 11 مرتبہ سکون اور توجہ کے ساتھ پڑھے۔ آغاز اور اختتام میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے۔ دعا کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین، اہلِ اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے۔ یاد رکھے، کسی بھی وظیفہ کی کامیابی کا راز صرف الفاظ کے تعداد میں نہیں بلکہ اخلاص، یقین، صبر اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے بندے کی تقدیر کے دروازے کھول دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آئندہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی مفید اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے اور دنیا و آخرت کی ہر بلائی نصیب فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں ضرور ایک بار ماشاءاللہ لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام۔